رب تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور آگے سکھائے۔ اور صرف بات علماء کی نہیں، قرہ حضرات کی بھی ہے، جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی، اور جو عالم ہے وہ بھی، جو حافظ ہے وہ بھی، جس کو رب تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ باقی بندوں کی بنسبت بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے فرما دیا تو ہمارا تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، پھر ہمارا تو اعتراض نہیں بنتا کہ امام مسجد ہو یا عالم ہو اس کی شان کیا ہے، اس کا ادب و احترام کیا ہے، جب قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ۔ اور یہ بات وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جیسے آج مصلی رسول کی عزت کو دشمنان دین جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ جن کو علم نہیں اس بات کا وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر دوسری مسجد کا معاملہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی نمازی کو کہیں کہ جی بتائیں آپ کے امام صاحب کیسے ہیں، تو کوئی ایک دو ہوں گے جو کہیں گے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مگر نہ کوئی کہے گا جی امام صاحب کی شلوار ٹھیک نہیں تھی نماز میں، آج امام صاحب نے بغیر دستار کے نماز پڑھا دی، آج امام صاحب نے نماز پڑھائی تو امام صاحب کے پیر نہیں سیدھے تھے، آج امام صاحب نے نماز پڑھائی تو قرات ٹھیک نہیں تھی۔ ان کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہیں، یہ ہمیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں، تو یہ ہر دوسری مسجد میں اعتراض ہے۔ اور یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے، آپ جس مسجد میں مرضی چلے جائیں، اس میں جب بھی کوئی معاملہ ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں سے امام مسجد کو جو ہے وہ دستبردار کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ جس نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اس کو بولے کہ یار تو نہ آیا کر یہاں پہ، اگر تمہیں ہمارے امام مسجد نہیں پسند تو نہ آیا کر یہاں پہ، یہ کہیں پہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ کیا ہے، امام مسجد کو چھٹی کروا دیں، امام مسجد کا کیا ہے جی، عالم صاحب کا کیا ہے جی، چھٹی کروا دیں اس کی۔ امام مسجد جو ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ مسجد کے جو مقتدی ہیں نمازی حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پر براجمان ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ اور جو امام مسجد ہے وہ بیچارہ پہلے 8 10 12 سال 16 سال مدرسوں میں پڑھ کے آیا ہے جی۔ اور اگر ہمارا بچہ جس طرح ایک عالم دین مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہاں پر کھانا کھاتا ہے، ہمارا بچہ اگر وہ کھانا کھائے نا حضرت جی وہ ٹھیک نہ رہے، اس طرح کا کھانا ملتا ہے مدرسوں میں، حالات ہیں، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے نا، ہماری توجہ چلے گی سکول کی طرف، ہماری توجہ چلی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف، انجینئرز کی طرف، جی بڑے بڑے بزنس مین بنے ہمارے بچے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ائمہ مساجد علماء کرام کی عزت کو کم کر دیا ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو دیکھی کام ہو رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں، 1400 سال پہلے، یا اس سے آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں، تو جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہی حاکم وقت ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حاکم وقت مسجد کا امام ہوتا تھا، نہیں، بلکہ جو امام مسجد ہوتا تھا وہی حاکم وقت ہوتا تھا۔ پھر معاملات کیسے ہوتے تھے؟ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ راستے سے آتی جاتی عورت کی طرف نظر بھی اٹھا جائے۔ سنا ہوا نا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، کہ ایک عورت رات کی تاریکی میں راستے سے جا رہی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے روک کر پوچھا کہ عورت تجھے ڈر نہیں لگتا؟
رات کو تاریکی میں اکیلی جا رہی ہے، تو وہ کہنے لگی یا تو عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا یا پھر آپ عمر بن خطاب ہیں، مگر نہ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کی طرف آنکھ بھی اٹھا جائے، بولنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مسجد کے امام تھے اور حاکم وقت تھے۔ جب سے ہم نے اقتدار کو، حاکم وقت کو اور امام مسجد کو جدا کیا ہے، اس کے بعد کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر بندے کو پتہ ہے۔ آج ہمارے معاشی حالات کیا گئے ہر بندے کو پتہ ہے۔ ہر طرف سے ہم بری طرح سود میں گھر چکے ہیں۔ اگر امام مسجد، اگر دین کا درس دینے والا، مدرسے کا طالب علم، کوئی عالم دین اگر حاکم وقت ہوتا تو آج حضرت مسلمان سرخرو اور سر بلند ہوتے۔ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مومن ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ یا تو پھر رب کا قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا تو پھر ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن تو سچ ہے، وہ تو کہتا ہے مومن ہمیشہ سر بلند رہے گا پوری دنیا میں۔ آج مومن سر بلند کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے دین کو حکومت سے، اقتدار سے دور کر دیا کہ دین کا حکومت سے کیا تعلق، اقتدار سے کیا تعلق۔ یہ اقتدار نکلا ادھر سے ہے۔ جتنا بھی قاعدے قواعد ہیں یہ سارے صحابہ کرام کے بنائے ہوئے، وہیں سے ملا ہے مجھے۔ لیکن ہماری سوچ کیا بن گئی ہے؟ دونوں جدا جدا ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ اور بات چلو شروع ہو جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب دشمنان دین نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ایک بندہ ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی سارے اس کے پیچھے نا بالکل ترتیب میں ایسے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے سارے اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی ان کے سامنے جھک رہا ہے۔ اتنا ادب و احترام کہ علماء کرام جو مسجد کے امام ہیں ان کے جوتے کے اوپر سے بھی نہیں گزرتے، اتنا احترام ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اور امام مسجد جو بھی بات کرتا تھا سب بندے اس پر کار بند ہوتے تھے کہ نہیں یہ کام ایسے ہی ہے۔ امام مسجد کی ایک آواز لگتی تھی سارے جو ہے نا اس کام کو چھوڑ کر سیدھی طرف لگ جایا کرتے۔ تو جو دین کا دشمن تھا، جو کافر تھے، ہندو تھے، جو انہوں نے بجائے اس کے کہ عوام کو اس کے خلاف کیا جائے، انہوں نے کیا کیا کہ امام مسجد کی عزت کو خراب کر دیا۔ جب سے امام مسجد کی عزت خراب ہوئی تب سے تماشا ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس نے امام مسجد کی عزت کو کم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں امام مسجد کی تنخواہ جو ہے نا، وظیفہ جو ہے اتنا مقرر کیا تھا جیسے ایک کسی، اب ہماری زبان میں جیسے کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، ہے جی، اتنا وظیفہ مقرر تھا، اس سے بھی زیادہ تھا، کم نہیں زیادہ، کیونکہ اس کی شان سب سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اب آپ کہیں گے کہ جی یہ اپنی شان خود میں نہیں کہتا، ہم خادم ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کی کوئی شان نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہتا۔ تو عزت کہاں سے خراب ہوئی؟ وہاں سے علم نہیں تھا۔ دشمنان دین نے مسجد کے امام کی ویلیو کو اور اس کی بات کو
ہلکا کرنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کر دیا۔ اور آج مسجد کے خادم، مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، وہ کوئی بھی بات کرے اس میں وزن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کوئی نہیں جی بس جمعہ پڑھنا ہے پڑھیں، سننا ہے سنیں، اس کے بعد اپنے کام پہ کام۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، ہم نے اپنے بچے کو دین کا طالب بنانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا نہیں ہے، حافظ قرآن بنانا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ معاشرہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ تو عالم دین کی، مسجد کے امام کی عزت کم کس نے کی؟ ہم نے کی، قصوروار ہم ہیں۔ آپ دیکھیں جتنا بھی بڑے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ولی تھے، ان کے بچے آج عالم دین کیوں نہیں بن رہے؟ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اور یہ مسجد کے امام جو ہیں دراصل پیر یہ ہے۔ اور آج جو بھی آستانہ ہے، الا قلیل، میں سب کی نہیں بات کرتا، جو آستانے پہ پیر صاحب 3-4 مہینے نہاتے نہیں ہیں، وہ ہماری شریعت کے راہبر ہیں۔ جن کے بال اتنا بڑے ہیں کہ جی بس پیر صاحب نے بڑے بال رکھے، ہم نے بھی رکھنے ہیں۔ اور بھائی تو نے کلمہ پیر کا پڑھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا پڑھا؟ جب حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ بال کندھوں تک ہو تو بس بات ختم ہو گئی، اس کے آگے تو چون چراں کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو پیر زیادہ جانتا ہے۔ جو پیر 3-4 مہینے نہاتا نہیں ہے وہ شریعت کا راہبر ہے۔ اور جو ہر نماز پہ ہمیں بتاتا ہے، جو جمعہ پہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ معیار چیک کریں، آج کے مسلمان کا معیار چیک کریں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم ان پیروں کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق دین ملتا ہے۔ نہ نماز، نہ قرآن، نہ شریعت، نہ پاکی، نہ پلیدی، کچھ بھی نہیں، بس سرکار جھولے لا۔ ہماری نماز ہی مدینے میں ہو رہی ہے۔ سوئے ہوئے ہیں جی، کدھر ہے جی؟ مراقبے میں ہے جی، مدینے میں جا چلے گئے ہیں۔ یہ شریعت کے راہبر ہیں۔ اب یہ شریعت کے اگر راہبر بن گئے ہیں تو پھر حال آپ کے سامنے ہے، دین کا کیا حال ہے۔ اور حضرت جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، حقیقت بات آپ کو میں کروں گا، اور درد دل سے کہوں گا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، امام مسجد کی عزت کا اتنا خیال کریں کہ اس کے منہ سے آپ کے بارے میں کوئی آہ نہ نکل جائے، کوئی بد دعا نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائے۔